اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب العلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء فی من یطلب بعلمہ الدنیا کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 263 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی من یطلب بعلمہ الدنیا. یہ باب اس شخص کے بیان میں ہے جو اپنے علم کے ذریعے دنیا طلب کرتا ہے. وبہ قال حدثنا ابو الاشعث احمد بن المقدام العجلی البصری قال حدثنا امیۃ بن خالد قال حدثنا اسحاق بن یحییٰ بن طلحہ قال حدثني ابن کعب بن مالک عن ابیہ قال. ہمیں روایت کی ابو الاشعث احمد بن مقدام عجلی البصری نے، احمد بن مقدام نے روایت کی امیہ ابن خالد سے، امیہ ابن خالد نے روایت کی اسحاق ابن یحییٰ ابن طلحہ سے، اسحاق ابن یحییٰ ابن طلحہ نے روایت کی ابن کعب ابن مالک سے، اور یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد یعنی کعب ابن مالک سے رضی اللہ تعالی عنہ. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: من طلب العلم لیجاری بہ العلماء. جس شخص نے علم دین کو اس لیے حاصل کیا تاکہ اس کے ذریعے علماء کے ساتھ مقابلہ کرے، او لیماری بہ السفہاء، یا علم اس لیے حاصل کیا، علم دین اس لیے سیکھا کہ بے وقوفوں یعنی جاہلوں کے ساتھ بحث و مباحثہ، مناظرہ اور جھگڑا کرے، او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، اور یا اس کے ذریعے لوگوں کے چہرے کو اپنی طرف پھیرے یعنی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے. اگر ان تین کاموں کے لیے کسی نے علم دین سیکھا، ادخلہ اللہ النار، تو اللہ جل شانہ اسے دوزخ کی آگ میں داخل کریں گے. ھذا حدیث غریب لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ. یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف اسی طریق سے. واسحاق بن یحییٰ ابن طلحہ لیس بذاک القوی عندہم تکلم فیہ من قبل حفظہ. اسحاق ابن یحییٰ، یہ جو راوی یہاں پر آئے ہیں، اسحاق ابن یحییٰ ابن طلحہ، یہ اتنے قوی نہیں ہیں. محدثین حضرات کے نزدیک ان کے اوپر کلام کیا گیا ہے ان کے حافظے کی جانب سے. وبه قال حدثنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا محمد بن عباد الهنائي قال حدثنا علي بن المبارك عن أيوب السختياني عن حال ابن دريك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی علی بن نصر ابن علی نے، انہوں نے روایت کی محمد ابن عباد الہنائی سے، محمد ابن عباد نے روایت کی علی ابن المبارک سے، علی ابن المبارک نے روایت کی ایوب السختیانی سے، ایوب نے روایت نقل کی خالد ابن دریک سے، خالد نے روایت کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، قال کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: من تعلم علما لغیر اللہ. جس نے یہ علم
اللہ کی رضا کے علاوہ کے لیے سیکھا، کسی منصب کے لیے، کسی عہدے کے لیے، مال و متاع کے لیے، او یا آپ علیہ السلام نے فرمایا اراد بھی غیر اللہ، کہ اس علم کے سیکھنے کے ساتھ اس نے غیر اللہ کا ارادہ کیا ہو، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ باب امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو مقرر کیا ہے اس شخص کے بارے میں ہے جو علم دین حاصل کرتا ہے اللہ کے رضا کے علاوہ کسی اور نیت اور غرض سے۔ پہلے حدیث میں 3 چیزیں ذکر ہوئی ہیں، 3 کاموں کے لیے اگر وہ علم حاصل کرتا ہے، من طلب العلم لیجاری بہ العلماء لیجاری بہ، یعنی تاکہ وہ اس علم کے ذریعے سے مقابلہ کرے علماء کے ساتھ، اس لیے تاکہ لوگوں کے اوپر اس کا علمی مقام، اس کی صلاحیت آشکارا ہو جائے، یعنی گویا کہ یہ نام و نمود اور ریا اور دکھلاوا کرنا چاہتا ہے۔ یہی ریاکاری ہوتی ہے کہ انسان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ او لیماری بہ السفہاء لیماری بہ، علم دین حاصل کرتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے وہ بحث و مباحثہ، مناظرہ اور جھگڑا کرے لوگوں کے ساتھ، بے وقوفوں کے ساتھ۔ السفہاء ویسے تو سفیہ بے وقوف کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اس سے مراد جاہل لوگ ہیں جو علم دین سے بالکل نابلد اور ناآشنا ہوتے ہیں۔ اور تیسری جو چیز یہاں پر اس پہلی روایت میں آپ علیہ السلام نے ذکر کی جس کے لیے علم حاصل کرتا ہے، وَيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ سب کرتا ہے کہ لوگوں کی توجہ میری طرف ہو جائے اور لوگوں کو میرے بارے میں پتہ چلے۔ تو عزیز طلباء کرام، یہ تمام امور، یہ تمام کام ایسے ہیں کہ جو غیر اللہ میں داخل ہے، یعنی علم دین سیکھنا اس کا مقصد تو یہ ہو کہ انسان اپنے رب کی رضا حاصل کرے اس کے ساتھ۔ تو اب جب اس کی نیت ہی دوسری چیزوں کے بارے میں ہو گئی تو لہٰذا اب یہ اللہ کی رضا والا معاملہ ختم ہو گیا، اپنے رب کی رضا والا جذبہ ہے ہی نہیں۔ تو جب ہے ہی نہیں تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ادخلہ اللہ النار، کہ ایسے بندے کو پھر اللہ جل شانہ دوزخ میں ڈالے گا۔ لہذا ہر انسان، ہر طالب علم کو حاصل کرنے میں اس قسم کی کوئی بھی فاسد نیت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر انسان اتنی محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے علم دین سیکھنے کے لیے، تو نیت کی فساد کی وجہ سے اس کی وہ پوری کوشش وہ ضائع ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، بے معنی رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کی کوشش ختم کرنے سے بچانے کے لیے، اس کی کوشش کو عبث ہونے سے بچانے کے لیے اپنی نیت کی اصلاح بر وقت کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ تو علم حاصل کرنا یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے جذبے سے ہونا چاہیے، کسی ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اپنی علمیت آشکارا کرنے کے لیے یا کسی عہدے اور منصب کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں اللہ جل شانہ علم کے ساتھ ضمناً عطا فرما دیتے ہیں، لیکن اس کو مقصود نہیں بنانا چاہیے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی الحث علی تبلیغ السماع، یہ باب سنی ہوئی احادیث کے آگے پہنچانے کی ترغیب کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب
رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت عبد الرحمن بن ابان بن عثمان يحدث عن ابیہ. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی ابو داود سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی عمر بن سلیمان نے، جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں سے ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن ابان بن عثمان سے سنا یحدث عن ابیہ، کہ وہ اپنے والد یعنی ابان بن عثمان سے روایت کر رہے تھے. قال کہ انہوں نے فرمایا خرج زید بن ثابت من عند مروان نصف النہار، کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مروان سے دن کے وقت یعنی دوپہر کے وقت نکلے. فقلنا، تو ہم نے کہا ما بعث الیہ هذه الساعة الا لشیء یسألہ عنہ. ہم نے کہا کہ مروان نے ان کو اس وقت اسی لیے بلایا ہوگا تاکہ وہ ان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے. فقمنا، پس ہم کھڑے ہوئے. فسألناہ، اور ہم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں پوچھا. فقال نعم، تو انہوں نے فرمایا ہاں. سألنا عن اشیاء سمعناها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مروان نے کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا جن ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھیں. پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، پھر اسے محفوظ رکھا یا یاد کیا یا اپنے پاس لکھ کر محفوظ کیا، یہاں تک کہ اسے دوسروں تک پہنچا دے. کیونکہ بہت سے فقہ یعنی علم حدیث کو اٹھانے والے ان لوگوں تک وہ حدیث پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ فقیہ یعنی سمجھدار ہوتے ہیں. ورب حامل فقہ لیس بفقیہ، اور بعض حامل فقہ یعنی علم حدیث اور دین کو براہ راست حاصل کرنے والے وہ فقیہ نہیں ہوتے. وفی الباب عن عبداللہ بن مسعود ومعاذ بن جبل وجبیر بن مطعم وابی الدرداء وانس، اس باب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، معاذ بن جبل، جبیر بن مطعم، حضرت ابو الدرداء اور انس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تمام حضرات سے روایات مروی ہے. حدیث زید بن ثابت حدیث حسن، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن ہے. وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود قال انبأنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن مسعود یحدث عن ابیہ قال. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی ابو داود سے، ابو داود نے کہا ہمیں خبر دی شعبہ نے، انہوں نے سماک ابن حرب سے، سماک ابن حرب نے کہا کہ میں نے عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے سنا. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ اوعى من سامع. اللہ تر و تازہ رکھ کے اس آدمی کو جس نے ہم سے کوئی چیز سنی پھر اس کو اسی طرح آگے پہنچایا جس طرح کہ اس نے سنا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں حدیث پہنچائی جاتی ہے تو وہ سننے والے سے زیادہ اسے محفوظ کرنے والے ہوتے ہیں. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دعا فرمائی ہے
کہ اللہ جل شانہ تر و تازہ رکھ کے، بارونق رکھ کے، حشاش و بشاش رکھ کے ان لوگوں کو کہ جو ہم سے کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی بات سنتے ہیں اور اسے دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات ایک بات کو براہ راست سننے والا جب دوسرے کو نقل کرتا ہے تو حامل یہ براہ راست سننے والا، یہ جس کو سنا رہا ہے تو وہ سامع اس حامل سے زیادہ یاد رکھنے والا، محفوظ کرنے والا یا زیادہ ماہر وہ ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو دعا دی، ان لوگوں کو خوش و خرم رہنے کی دعا دی، نظر اللہ امرأن، اللہ تر و تازہ رکھے، حشاش بشاش رکھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو سننا، ان پر عمل کرنا اور لوگوں تک پہنچانا، یہ عزیز طلباء کرام اظہر من الشمس بات ہے، ایک ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس دنیا میں بھی خیر و برکت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی یہ رفع درجات کا سبب ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ حدیث کو حاصل کرنے، اسے یاد کرنے اور دوسروں تک پہنچانے میں اگر کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو تو بھی دنیا و آخرت دونوں جگہ کی برکت کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہ دعا بھی کافی ہے۔ پھر یہاں پر عزیز طلباء کرام اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سامع، سننے والا، اس نے جن الفاظ کے ساتھ اس روایت کو سنا ہے تو انہی الفاظ کے ساتھ اس کو آگے بیان کرے، تو مطلب اپنی طرف سے اس میں کسی قسم کا اضافہ، تبدیلی، کمی بیشی نہ کرے، بلکہ جس طرح ہے اسی طرح اس کو آگے پہنچائے۔ یہاں پر روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، الی من هو افقہ منہ، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک تابعی وہ کسی صحابی سے زیادہ فقیہ اور زیادہ احفظ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی منافات نہیں ہے، اور ایسا حقیقتاً بھی ہوا ہے۔ تابعین میں سے کئی جلیل القدر تابعین ایسے تھے کہ جو صحابہ کرام کی موجودگی میں بھی اکثر فتویٰ نویسی کا کام کرتے تھے، اور صحابہ کرام خود لوگوں کو ان کے پاس بھیج کر ان سے فتوے لیا کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت علقمہ رحمہ اللہ، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل القدر شاگرد ہیں، اور فقہ میں ان کا ایک بہت ہی بلند مقام ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ کرام فقہی مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علقمہ فقہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی طور بھی کم نہیں ہے۔ ہاں، فرق صرف یہی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحابی ہے اور علقمہ یہ تابعی ہے، اور یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل اس کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔